بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آپ نے مسلم سائنسدانوں کے بہت سو کے نام سنے ہوں گے۔ ان میں ایک نام بولی سینا کا بھی ہے، جو طب کے شعبے میں اپنے وقت کے امام سمجھے جاتے تھے، اور کچھ عرصہ پہلے، کچھ دہائیاں پہلے ایران نے بولی سینا پر ایک فلم بنائی۔ اس میں اس کے حالات زندگی اور ان کے طب کے شعبے میں کارنامے اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج بھی کوئی دیکھنا چاہے، بلکہ ضرور دیکھنی چاہیے، خصوصاً اساتذہ اور طالب علموں کو، اور شعبہ طب سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو بھی خاص طور پر وہ فلم بڑی فائدہ مند ہے، اور معدے کے مریضوں کو بھی۔ چند سال پہلے بھی ایک جابر بن حیان پہ بھی انہوں نے ایک فلم بنائی، اس میں بھی کافی چیزیں ہمارے سمجھنے کے لیے ہیں۔ ہمارے اسلاف کے کارناموں پر مشتمل یہ فلمیں بننی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کیا تھے، ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں، اور کس طرح اس وقت دنیا کے اندر علم کے شعبے میں مسلمانوں کا ڈنکا بجا کرتا تھا۔ میں بات کر رہا تھا بولی سینا کی۔ اس فلم میں ان پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جن میں یہ واقعات درج ہیں۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ اس میں ہے کہ وقت کا بادشاہ، یہ تقریباً ان کا وقت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، ان کے قریب کا زمانہ ہے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ ہے، اس کا بیٹا بیمار ہوا، اسے زہر خورانی کی بیماری لگی۔ آہستہ آہستہ زہر جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور پورے جسم کو لاغر کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے، جسے ہم انگلش میں فوڈ پوائزننگ کہتے ہیں، زہر خوری، کہ خوراک ایسی کھائے آدمی جو آہستہ آہستہ انسان کے بدن میں زہر بھرتی جائے، اور بالآخر انسان آہستہ آہستہ موت کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کافی طبیبوں سے علاج کروایا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بالآخر انہیں پتہ چلا کہ ایک بہت بڑے حکیم موجود ہیں جن کا نام بولی سینا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو، بادشاہ نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو کا آٹا دیا، کوئی تھیلا بھر کے، اور کہا کہ وہ فلاں مسجد میں چلے جاؤ، یہ 1 مہینہ رہے گا وہاں پر، اور صبح 1 روٹی کھائے گا جو کی، اور شام کو 1 روٹی جو کی کھائے گا، اور ساتھ خشک دہی کے۔ مجھے نہیں پتا خشک دہی اس وقت بنا کرتا ہوگا، آج ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ بازار میں خشک دہی نام کی چیز بھی بکتی ہو، لیکن خشک دودھ ہے، دودھ کو خشک کیا جا سکتا ہے تو دہی کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا بولی سینا نے کہ 1 روٹی جو کی ساتھ خشک دہی کے کھانی ہے 1 مہینہ۔ تو انہوں نے 1 مہینہ جو کی روٹی دہی کے ساتھ، خشک دہی کے ساتھ استعمال کی، اور وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا۔ وہاں پہ اس کے اندر جو زہر خوری کے اثرات تھے، جو زہریلے اثرات تھے، جو اس کے جسم کو دن بدن لاغر کیے جا رہے تھے، کمزور کیے جا رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ غذا سے ہی، علاج بالغذا سے ہی ختم ہو گئے۔ تو عزیز بچوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، میرا اس واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے،
لیکن ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو چکا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میں خود ذاتی طور پر کافی لوگوں سے ملا ہوں جن کو معدے کے امراض میں مبتلا ہیں، لیکن کھانے کے وقت جو ڈاکٹر جو حکیم پرہیز ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں کھانی ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے کہا کہ ایک روٹی آپ نے کھانی ہے، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، جب وہ سامنے آتی ہے تو برداشت نہیں کر سکتے، ضبط نہیں کر سکتے، وہ دیکھ کے وہ کھا جاتے ہیں اور بیماری ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو صحت مند قوم ہے، جو صحت مند انسان ہے، وہ تھوڑا سا ضبط کا مادہ، برداشت کا، تحمل کا مادہ، ہاتھ کھینچ لینے کا مادہ وہ اگر ہو تو انسان بہت کم بیمار ہوتا ہے، بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بیمار کیا ہوا ہے اپنے کھانے پینے کی عادتوں سے۔ بچوں کو کیا عادتیں ہیں؟ گھر میں اچھی چیز پکی ہو، پھل فروٹ بھی ہو، تو وہ چھوڑ کے وہ پاپڑ اور اس طرح کی چیزیں دکان سے خرید کے لائیں گے، وہی کھائیں گے۔ کسی کو دانتوں کی بیماری ہے، کسی کو پیٹ کی بیماری ہے، کسی کی بینائی نہیں ہے، صحت کمزور ہے۔ تو جو چیزیں ہمارے کھانے کی ہیں، جو چیزیں پرہیز کرنے کی ہیں، ان سے ہم کرتے نہیں ہیں، تو صحت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے ہماری؟ تو عزیز طلبہ، یہ زندگی گزارنے کے طریقے، ان کے اندر کچھ تھوڑا سا ضبط سیکھنا پڑتا ہے، ہاتھ کھینچ لینے کی عادت سیکھنا اپنانا پڑتی ہے۔ اگر ہم یہ اپنے اندر یہ مادہ پیدا کر لے تو میرا خیال ہے کہ بہت سی بیماریاں ہیں، ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور یہ آپ نے یہ بسوں میں ہم جایا کرتے تھے، سفر کرتے تھے اکثر، تو جو بھی بیچنے والا، جو چیز بیچنے والا، کوئی دوائی بیچنے والا آتا تھا، وہ اس کا پہلا جملہ یہی ہوتا تھا کہ معدہ جو قبض ہے وہ ام الامراض ہے، اور معدے کی بیماریاں یہی باقی بیماریوں کی پیدائش کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بیماریاں ہم نے اپنی خود پیدا کی ہوئی ہیں۔ یہ بلڈ پریشر بھی یہ ہماری عادتوں کی وجہ سے پیدا ہوا، کھا لینا، کام نہ کچھ کرنا، جسم کو مشقت کی عادت نہیں ہے، کھانا پینا چوکھا ہے، کام کچھ نہیں ہے، تو یہ عادتیں ہیں ہمیں بیمار کرتی ہیں۔ تو عزیز بچوں، یہ ہم باتیں آپ سے اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی ہو، آپ کے اخلاق سنورے، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کا ہم یہ کھیلتے وقت یہ بھی ہم اکثر یہ بات سنی ہے کہ صحت مند جسم کے اندر صحت مند دماغ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بخود نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہ کرتوت اگر جاری رہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری صحت بھی اور ہمارے اخلاق بھی اور ہم علم کی طاقت سے بھی مالا مال ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔